السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ندیم احمد۔ آج ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو گیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیسے پائیں۔ ہاؤ ٹو گیٹ فائنڈ دا رائٹ پاتھ، اہدنا الصراط المستقیم کا یعنی سیدھا راستہ ہم کیسے پائیں۔ ہمارے بیچ میں بہت ساری کنفیوژن آتی ہے، ہم کیا کریں، بہت سارے لائف میں ہمارے ٹریمنڈس ایشوز آتے ہیں، غم آتے ہیں، سورو آتے ہیں، پریشانی بہت سارے، ہماری گھبرانا، گھبراہٹ، ٹینشن، ان سب کو ہم کیسے ایریڈیکیٹ کریں، ہم کیسے سیدھے راستے پر آ جائیں، کیسے صفت و صلات کے راستے پر آ جائیں۔ لیٹس وی کم ٹو نو دا پوائنٹ۔ سب سے پہلے ہمیں آنا چاہیے وحدہ لا شریک پہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، کوئی شرک نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی تنہا اکیلے عبادت کرنا، اور اس کی ذات پر کامل توکل اور کامل بھروسہ کرنا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرے گا بہتری کا کرے گا۔ اور جو مجھے ابھی پرابلم ہو رہی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آگے چل کے یہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے لیے بہتر کیا ہے۔ تو اس چیز کو کہ ہم کس طریقے سے غلط کاموں کو چھوڑ کر کے، گناہ، شراب، بدکاری، بے حیائی، فاحشہ چیزیں، ان سب کو چھوڑ کر کے اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھے راستے پر کیسے آ جائیں، جس سے ہم کو کامنس ملے، سودنگ ملے، روح کو سکون ملے، روح کو غذا ملے، اور زندگی کے اندر ایک مزہ، انجوائمنٹ والی زندگی ہو۔ ہم انجوائمنٹ کہاں دکھ رہا ہے؟ لگژریز لائف میں، گلیمرز میں، مہنگے گیجٹ آئٹمس اور ایسیٹس خریدنے میں، لگژریز لائف خریدنے میں، بہترین ویئرنگ سٹائلز، ڈریسنگ سٹائلز میں۔ یہ ہماری لائف کا جو ہے یہ ٹیمپرریلی آپ کو ریلیکسیشن ضرور دے گا، پر آپ کا سکون اس میں نہیں ہے۔ حقیقی سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کریشنز بنائی ہے ان سب کریشنز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینے میں ہے۔ آج سائنسدان، آج کا جو جدید سائنس ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی سائنس ہو، ایسٹرونومی سائنس ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہو، اناٹمی کا، فزیولوجی کا، کسی بھی سیکٹرز کا، کسی بھی محکمے کا سائنس ہو، وہ کچھ بھی ایجاد کر کے، کچھ بھی ڈسکور کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو، لیکن وہ ڈسکور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ اس چیز کو پیدا کر رہا ہے، پیدا تو وہ اللہ رب العزت نے کروڑوں سال پہلے کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو، اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو ہم پر علم ہوتا ہے، ہمارا علم تھوڑا بڑھتا ہے، ہم اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن کی طرف موو کرتے ہیں، اور ہم اس کو ایجاد کر لیتے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہم نے، تو ہم اس کا کریڈٹ سارا اپنے آپ کو دینے لگتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پیدا ہی اس شخص نے کی ہے۔ سپوز ایگزامپل، ایڈیسن نے بلب بنایا تو اس میں ٹنگسٹن وہ نیچرل ریسورسز ہے، کانچ جو لیڈ ہے پی بی وہ نیچرل ریسورسز ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نیچرل ریسورسز کو اللہ رب العزت نے دماغ دیا، نیورونز دیے، آئی کیو لیولز دی، تو ہم بہت ساری چیزوں کو جوڑ جاڑ کر ایک چیز کو ایجاد کر دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بنایا، اس نے خلق کیا۔ نہیں، وہ اس نے ڈسکور کیا۔ بہت ساری لوہا، یہ جتنی بھی منرل ریسورسز ہیں، جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہیں، وہ سب اللہ ہی تعالیٰ کی ہیں، اور وہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے بڑا ہمارے پاس جو کانسپرنسی مت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ماڈرنائز کر کے بنا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہماری ہی کریشن سے، ہم نہیں بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ پر کامل توکل کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا آسمان کے اندر، آج ناسا کا رپورٹ ہے کہ جتنا بھی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے اور انٹر میٹر ہے، وہ ہم صرف 3% دیکھ سکتے ہیں، اور 3% کو گننے کے لیے 3 ٹریلین ایئر کی ضرورت ہے، 3 خرب سال کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو باقی 97% نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ ہماری ارتھ کتنا چھوٹی ہے، اس سے بڑا جوپیٹر، مارس، کتنے بڑے بڑے کریشنز ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرائن کے اندر جو ہم 11 کلومیٹر تک گئے ہیں، مریانا ٹرنچ، جتنا ڈیپ ہم گئے ہیں، اس سے بھی نیچے جو اوشینز ہیں، جو اٹلانٹک اوشینز ہیں، پیسیفک اوشینز ہیں، انڈین اوشینز ہیں، اور کتنے اوشینز ہیں اور کتنے ڈھیر سارے سیز ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے کتنی ڈھیر ساری کریشنز رکھی ہے، مخلوق رکھی ہے، جو میرائن لائفز ہے، جو انوائرمنٹل میرائن لائفز ہے، اس کو دیکھیے گا آپ، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی کیا؟ اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ روز برہ میں اگر روز ڈیلی بھی نئی ایک اسپیشیز کو ایجاد کرے، نئی اسپیشیز کو آدمی ڈسکور کرے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کی کون سی آیت کو ڈکلائن کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے گا نئی سے نئی منرل ریسورسز نکل رہی ہیں، پیریوڈک ٹیبل ابھی تو ایک ٹیمپرلی بنائی ہے، نہ جانے کتنے ریسورسز اور منرلز ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کو ماننا چاہیے، اور بہت سارا ایتھزم کی طرف موو کرتے ہیں، ایگونسٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف آ جاؤ،
اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ. یہ حق کا راستہ ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. دس از دا رائٹ پتھ. If you will walk on this path, inshallah ta'ala you will get the Jannah in the future. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی وصیت کرو، صبر کی بات کی وصیت کرو. ایک اللہ کی طرف آؤ. شرک، کفر، بت پرستی اسے چھوڑو. یہ آئیڈل ورشپ، بہت سارے ڈیفرینشیل جو دیگر دھرم کے جو اسکلپچرز ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی اپنی کتابوں کو بھی انہیں پرسنلی پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، مینشن ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی توحید کی ہر دھرم کے ہر مذہب کے گرنتھ میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور کی عبادت کرو. اس کی کوئی پرتیما نہیں، اس کی کوئی اسٹرکچر نہیں، اس کی کوئی فوٹوگراف نہیں، اس کی کوئی بھی چیز نہیں. وہ واحد ہے، تنہا اکیلا ہے. اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان نے اس کو پیدا کیا. اس نے تمام جتنے بھی اڑنے والی برڈ اسپیشیز ہیں ان کو پیدا کیا، جو اینیملز اسپیشیز ہیں اس کو پیدا کیا، جو ریپٹائلز اسپیشیز ہیں جتنی بھی ٹوٹل اس کو پیدا کیا، جو مرائن لائف سے تیرنے والی اسپیشیز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا. اور جتنے بھی منرل ریسورسز ہیں جو مائننگز کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ساری کنٹریز کی جن کی اکونومی ان منرل ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دن ضرور آنے والا ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے پکڑ کرے گا. اس دن جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کی طرف موو کریں گے، اور جو بدکار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے، ہیل میں جائیں گے. تو میرے بھائیوں، کامیابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا پیغام یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آؤ اللہ کی طرف، اسی پہ کامل توکل کرو. یہاں پہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ان قریب جب تم مرو گے تو آنکھ حقیقی در عالم برزخ میں کھلے گی، تب مان لو گے، ان قریب جان لو گے کہ ہاں بھائی ساری چیزیں حقیقت تھی. یہاں پر ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں. سورہ تبارک الذی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. وی ہیز بین کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف فار یور ٹیسٹنگ. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی طرف آؤ. گناہ کے کام چھوڑ دو، بدکاری، بے حیائی، شراب چھوڑ دو. اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، توحید کی تعریف بیان کرو اور اس کی وحدانیت بیان کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور غور کرنے والوں کی نشانی ہر چیز میں غور کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.